الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ ہم اور آپ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج ہم اور آپ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ تقریر کا موقع نہیں ہے. چند جملوں میں بارگاہ تاج الشریعہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. جانشین تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اسجد رضا صاحب قبلہ دامت فیوزہم اسٹیج پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان لیے ہوئے تشریف فرما ہے. عالم اسلام کی عظیم شخصیت ممتاز الفقہا محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے. اور بھی بہت سارے علماء و مشائخ سادات کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ چند منٹوں کے لیے میں بھی حاضر ہوں. 12 سے لے کر 12:30 بجے کے بیچ میں انشاءاللہ رسم سجادگی بھی ادا کی جائے گی. اس لیے تفصیلی تقریر کا موقع نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اللہ رسول کی بارگاہ میں اس قدر محبوب اور مقبول تھے کہ ان کی مقبولیت کا جلوہ دنیا نے ان کی ظاہری زندگی میں بھی دیکھا، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی نماز جنازہ میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی شرکت نے بھی بتا دیا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اللہ رسول کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول تھے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی نماز جنازہ میں جس کثرت کے ساتھ مسلمان اکٹھا ہوئے، تاریخ اسلام کا یہ دوسرا ہی واقعہ ہے جہاں اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں نے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہو. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں. چاروں اماموں میں سے ایک امام حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے خلق قرآن کے فتنے کو دفع کرنے کے لیے قائم فرمایا، اور انہوں نے مسلسل تین عباسی خلفاء کے فتنوں کے مقابلے میں حد سکندری بن کر مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ اس فتنے کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا. امام احمد ابن حنبل نے ببانگ دہل اعلان فرمایا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. امام احمد ابن حنبل گرفتار کر لیے گئے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے. اس کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل پر دباؤ بنایا جانے لگا کہ تم صرف ایک مرتبہ زبان سے کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، تمہیں رہا کر دیا جائے گا. امام احمد ابن حنبل نے اعلان فرمایا
کہ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں یہی فتویٰ دیتا رہوں گا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت ازلی اور ابدی ہے، اس کے لیے زوال نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کی قمیص مبارک نکال دی گئی، دونوں ہاتھ ستون میں ملا کر باندھ دیے گئے، اور آپ کی پشت پر 39 کوڑے برسائے گئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ہر کوڑے پر صبر و شکر کے کلمات ادا کرتے رہے۔ جب پہلا کوڑا مارا گیا آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب دوسرا کوڑا مارا گیا آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب تیسرا کوڑا مارا گیا آپ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ جب چوتھا کوڑا مارا گیا تو آپ نے وہی فتویٰ دہرایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مسلسل آپ کی ننگی پشت پر کوڑے برسائے جاتے رہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت وقت کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا، اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک کوڑا آپ کے پائجامے کی ڈوری پر آ کر لگ گیا، پائجامے کی ڈوری کٹ گئی، پائجامہ سرک کر نیچے آنے کو تیار ہے۔ وہی امام احمد ابن حنبل جو ہر کوڑے پر صبر و شکر کے کلمات ادا کرتے رہے، جب پائجامہ نیچے آنے لگا بے ستری کا خوف محسوس ہوا تو آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، درد و کرب کے عالم میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألک باسمک الذی ملأت بہ العرش ان کنت تعلم انی علی الصواب فلا تہتک لی صدرا، اے میرے پروردگار میں تیرے اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس کی برکتوں سے تو نے عرش کو بھر دیا ہے، اگر میں حق پر ہوں اور تو خوب جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو ان بندوں کے سامنے میری اس بے ستری نہ فرما۔ تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے لکھا ہے جو پاجامہ نیچے آ رہا تھا وہ خود بخود سرک کر اوپر جانے لگا اور آپ کی کمر کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک۔ پوری زندگی تاج الشریعہ اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے فطروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ تاج الشریعہ نے فتویٰ دینے میں کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، ہمیشہ کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتے رہے، اور جیسے امام احمد ابن حنبل نے سلاخوں کے پیچھے جا کر احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا، نزدیکی سرزمین پر جب تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے پوچھا گیا، بڑا سے بڑا عالم ہوتا تو مداہنت سے کام لیتا، لیکن قربان جاؤ رضا کے شیر نہ پر کہ نزدیوں کے سینے پر کھڑا ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور امام احمد ابن حنبل جب دنیا سے گئے تو آپ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ یہ میں نہیں کہتا، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے شروع میں بہت سارے اماموں کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ائمہ اربعہ کے حالات کو اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ اپنی خطبۃ الکتاب میں خود لکھتے ہیں قال ابو زرعۃ ان المتوکل امر ان یمسح الموضع الذي وقف الناس فيه للصلاة عليه فبلغ مقام 1500,000 واسلم يوم وفاته 20,000۔ جب آپ کی نماز جنازہ ختم ہو گئی، جس میدان میں مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی، متوکل نے اس میدان کی پیمائش کا حکم دیا، تو پیمائش کے بعد پتا چلا کہ اس میدان میں 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں کیوں پیوست فرما دیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی رسول اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کام کیا، تو پروردگار عالم نے انسانوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرما دی کہ بغیر کسی جدید ذرائع ابلاغ کے آپ کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ
کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی اور آپ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمان شرکت کر رہے ہیں اور 20,000 کافروں نے اسلام بھی قبول کر لیا. ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے، اب تک کافر تھے آج مسلمان ہو گئے؟ کہا جس آدمی کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ انسان شرکت کریں وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس دین پر وہ ایمان رکھتا ہے وہ دین بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس خدا کو وہ ایک مانتا ہے وہ خدا بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. امام احمد ابن حنبل کی سچائی سے مذہب اسلام کی صداقت کا اندازہ لگا لیا، اس لیے ہم سب کے سب مسلمان ہو گئے. جو لوگ تاج الشریعہ کی زندگی میں تاج الشریعہ کی مخالفت کرتے رہے، تاج الشریعہ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب امام احمد ابن حنبل کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمان شرکت کریں تو یہ ان کی سچائی کی دلیل بن جائے، تو جس تاج الشریعہ کی نماز جنازہ میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی ہو، وہ تاج الشریعہ کیوں نہیں سچے ہوں گے؟ تاج الشریعہ بھی سچے ہیں، ان کا مسلک بھی سچا ہے، ان کا نظریہ بھی سچا ہے، ان کا ہر قول سچا ہے. تاج الشریعہ سچے تھے، تاج الشریعہ کا مسلک سچا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، عظمت تاج الشریعہ، فدائے تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ. جو لوگ کہتے تھے کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کا نعرہ تم لگا رہے ہو، کہاں بستی بستی تاج الشریعہ نظر آ رہے، کہاں قریہ قریہ تاج الشریعہ نظر آ رہے. لیکن آپ کی نماز جنازہ نے فیصلہ کر دیا کہ واقعی بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ. آپ کی نماز جنازہ میں بستی بستی موجود ہے، قریہ قریہ موجود ہے، دیہات دیہات موجود ہے، شہر شہر موجود ہے. گویا مسلک اعلیٰ حضرت جس طرح اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوا، یہ نعرہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ یہ بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے. بستی بستی قریہ قریہ علم کا ساگر فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. آج جدید مسائل پر بہت تحقیق ہو رہی ہے اور تاج الشریعہ کے بارے میں اعتراض کیا جا رہا ہے کہ حضرت کو تو نظر نہیں آتا. کئی ہزار آنکھیں مل کر وہ عطر تحقیق پیش نہیں کر سکتی جو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اختلافی مسائل پر تحقیق پیش کی ہے. میں کہتا ہوں ہندوستان کے تمام محققین کو جمع کر دو اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عبارتیں پڑھیں، بحثوں کا مطالعہ کریں اور مہینوں کے بعد وہ کتاب لکھیں تو اس نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے جس نتیجے پر تاج الشریعہ چند گھنٹوں کے بعد پہنچ جاتے تھے. ہندوستان کے سارے محققین جمع ہو کر وہ تحقیق پیش نہیں کر سکتے جو میرے تاج الشریعہ نے اختلافی مسائل پر تحقیق حق. اس لیے آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. حضور تاج الشریعہ نے مسلک اعتدال ہم لوگوں کو دکھا دیا ہے، خطوط کھینچ کر بتا دیا ہے کہ اگر ان خطوط سے باہر ہوئے تو افراط اور تفریط کے شکار ہو جاؤ گے. مسلک اعتدال حقیقت میں وہی ہے جو تاج الشریعہ کا راستہ ہے اور تاج الشریعہ کا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں صحابہ اور تابعین کا مسلک ہے. سبحان اللہ. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہ کیا جائے اور تاج الشریعہ کی تحقیقات پر اعتراض نہ کیا جائے. اگر وقت ہوتا تو تاج الشریعہ کی تحقیقات کو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیتا، لیکن الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے عربی میں، اردو میں، انگلش میں جو اپنی تحقیقات پیش فرمائی ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب علم حدیث کی عربی زبان میں تشریح و توضیح فرماتے تھے تو عربی عبارتوں کی فصاحت و بلاغت اور تسلسل کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی انڈین عالم نہیں لکھ رہا ہے
بلکہ یہ امام نووی لکھ رہے ہیں، امام بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں، اور جب فقہی بحثوں پر تاج الشریعہ قلم اٹھاتے تھے اور عربی زبان میں تحقیقات پیش کرتے تھے تو ان کی عبارتوں کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت علامہ شامی تحقیق پیش فرما رہے ہیں۔ اور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب اردو زبان میں فتویٰ لکھتے تھے تو اختصار اور جامعیت، دلائل و براہین کی کثرت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں، امام احمد رضا کا فتویٰ ہے، جس کی تحریر پر امام بدر الدین عینی کا شبہ ہونے لگے، جس کی تحقیق پر علامہ شامی کا شبہ ہونے لگے، جس کے فتوے پر امام احمد رضا کا شبہ گزرنے لگے۔ یقیناً وہ صرف تاج الشریعہ نہیں بلکہ صحیح معنوں میں وارث علوم اعلیٰ حق۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے بہت پہلے اعلیٰ حضرت کی شان میں کہا تھا، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ تھوڑے تغیر کے ساتھ وہی میں تاج الشریعہ کی طرف منتقل کر دے رہا ہوں، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ قسیم جانے عرفاں اے شہ اختر رضا تم ہو، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحریں، ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں چلتے چلتے نعرہ مت لگاؤ، چپ چاپ بیٹھو، نعرہ مت لگاؤ، چلتے چلتے نعرہ والے مقرر ابھی آئیں گے، ہاتھ اٹھوائیں گے، نعرہ لگوائیں گے، ہم لوگ نعرہ نہیں لگواتے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی سچی عقیدت اگر آپ کے دل میں ہے تو اس سچی عقیدت کا امتحان ہے کہ علامہ اسد رضا کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلو۔ صحیح معنوں میں اگر تاج الشریعہ کے مرید ہو تو آپ کی مریدی اور آپ کی عقیدت کا یہ امتحان ہے کہ علامہ اسد رضا کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے ہو یا چھوڑتے ہو۔ تاج الشریعہ کا سچا مرید وہی ہے جو علامہ اسد رضا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر مضبوطی کے ساتھ۔ بے شک بے شک۔ ایسے ہی غلاموں کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے امام احمد رضا نے فرمایا تھا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔